अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जेफर जर्नलिज्म की एक और वीडियो के अंदर हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम देखने लगे हैं 2020। जी हाँ दोस्तों, 2020 जहाँ कोरोना और दूसरे मामलों से बहुत ज़्यादा मशहूर हुआ है, उससे भी ज़्यादा अगर ये साल दिलचस्प रहा है तो वो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इमरान खान और पीडीएम के ख़िलाफ़ जो उनकी हिकमत अमली है। इस हवाले से भी 2020 बहुत ही ज़्यादा सुर्खियों के अंदर रहा। जी हाँ दोस्तों, हम इसको आज इस तफसील के साथ डिस्कस करने लगे हैं कि 2020 में क्या क्या सूरत हाल पाकिस्तान के अंदर पैदा हुई और 2020 किस के लिए मुफीद रहा। अगर हम शुरू करें 2020 को, तो नवाज शरीफ की बीमारी एक वो वैध टॉपिक था जो 2020 के अंदर सबसे ज़्यादा डिस्कस हुआ। जी हाँ दोस्तों, 2020 में नवाज शरीफ, उनकी बीमारी और उनका लंदन जाना वो वैध वाक़या था जो बहुत ही ज़्यादा सुर्खियों के अंदर रहा। इसके अंदर अगर हम शुरू से देखें तो जब हुकूमत वजूद में आ चुकी थी तो उसके बाद हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट दोनों एक साथ एक पेज के ऊपर है हर मामलात के अंदर। लेकिन जब आर्मी चीफ की एक्सटेंशन का मामला आया तो उस वक्त अगर हम देखें तो मरियम नवाज भी जेल के अंदर थी और उसके साथ साथ नवाज शरीफ भी जेल के अंदर थे, हमजा शहबाज भी जेल के अंदर थे। तो उस वक्त जो सबसे ज़्यादा मकबूल हो रहे थे नून लीग में वो थे शहबाज शरीफ। जी हाँ दोस्तों, और हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि शहबाज शरीफ की एस्टेब्लिशमेंट के साथ सबसे ज़्यादा जो है वो बनती है। तो उस वक्त ये डील हुई कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को और मरियम नवाज को मुल्क से जाने दिया जाएगा और उसके बदले में आर्मी चीफ की जो एक्सटेंशन है उसके अंदर मुस्लिम लीग नून उनकी मदद करेगी। दोस्तों, कुछ ऐसा ही हुआ। इसके सिर्फ दो पार्ट थे। पहले पार्ट में ये था कि नवाज शरीफ को मुल्क से जाने दिया जाएगा और उसके बाद जब नवाज शरीफ चले जाएंगे तो उसके बाद मरियम नवाज को जाने दिया जाए। इस पॉलिसी के पार्ट वन के ऊपर जब अमल हुआ तो नवाज शरीफ को उसकी बीमारी की वजह से बहाना बना के मुल्क से जाने दिया गया। जी हाँ दोस्तों, ये उस डील का पार्ट वन था जिसके अंदर आर्मी चीफ की एक्सटेंशन होनी थी और मुस्लिम लीग नून ने उसका साथ देना था। जब नवाज शरीफ बाहर चले गए तो उस वक्त इमरान खान ने इस बात के ऊपर सबसे ज़्यादा नाराज़गी शो की और कहा कि अगर हमने इनको NRO दे दिया तो ये इस मुल्क के साथ गद्दारी होगी और जो 22 साल की मेरी जिद्दोजहद है वो भी बहुत ज़्यादा मुतासर होगी। मैं इन लोगों को किसी सूरत NRO नहीं दे सकता। और इसी वजह से मरियम नवाज का नाम ECL के अंदर रहा और मरियम नवाज भी 1 साल तक खामोश रहीं कि किसी न किसी तरह से जब पार्ट वन के ऊपर अमल हो गया है तो पार्ट टू के ऊपर भी अमल होगा और मुझे मुल्क से जाने दिया जाएगा। क्योंकि मरियम नवाज और मुस्लिम लीग नून को ये यकीन दहानी कराई गई थी कि मरियम नवाज और नवाज शरीफ इन दोनों को बाहर के मुल्क जाने दिया जाएगा। लेकिन नवाज शरीफ तो चले गए थे, लेकिन 8 से 10 महीने हो गए थे, मरियम नवाज को कोई ग्रीन सिग्नल नहीं मिला। इस बात के ऊपर इमरान खान और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान उस वक्त शदीद लड़ाई हुई थी कि क्या इनको जाने दिया जाए या नहीं। हम उसको लड़ाई कहें या इख्तलाफात कहें तो वो वैध मौका था जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान मामला बहुत ज़्यादा कशीदा हो गए थे। कुछ अरसा गुजरने के बाद इमरान खान ने और एस्टेब्लिशमेंट ने जब दोबारा एक साथ मुलाकात की तो उस वक्त टेबल टॉक के अंदर ये कहा गया कि अगर इनको जाने दिया गया तो ये हमारे मुल्क के लिए सबसे ज़्यादा नुकसानदेह होंगे। और इमरान खान ने उस वक्त एस्टेब्लिशमेंट के बड़े लोगों को भी ये कहा था कि ये अगर बाहर चले गए तो ये हमारे ऊपर ही जाकर वहाँ पे भौंकेंगे और ये हमारे मुल्क को नुकसान पहुँचाएंगे। तो इस तरह से इमरान खान ने किसी न किसी तरह से उस वक्त एस्टेब्लिशमेंट को इस बात पर कायल कर लिया था कि मरियम नवाज को बाहर नहीं जाने दिया जाएगा और नवाज शरीफ भी अपना इलाज करा के वापस आ जाएं तो फिर इन मामलात को देखा जाएगा। जब 8 से 10 महीने गुजर गए और मरियम नवाज ने जब देखा कि उनको कोई ग्रीन सिग्नल नहीं मिल रहा तो उस वक्त कशीदा हालात हो गए थे
اور اس سے اگلا جو سٹیپ تھا وہ یہ تھا کہ جو شہباز شریف تھے ان کی پارٹی کے اندر گرفت زیادہ مضبوط ہوتی جا رہی تھی، اور مسلم لیگ نواز میں مریم نواز اور میاں نواز شریف کا جو قد تھا وہ کم ہوتا جا رہا تھا، تو یہ بات بھی مریم کو کسی صورت قبول نہیں تھی۔ تو پھر اس وقت مریم نے ٹویٹر کے اندر جنگ کا آغاز کیا اور آہستہ آہستہ گریجولی وہ ابھرنا شروع ہوئے۔ پھر انہوں نے پی ڈی ایم کی بنیاد رکھی، جس کے اندر انہوں نے کہا کہ اس حکومت کو وہ گرائیں گے، اور اس میں پیپل پارٹی اور مولانا فضل الرحمان بھی ان کے ساتھ ہوں گے۔ جی ہاں دوستو، یہاں سے یہ کردار یعنی کہ پیپل پارٹی اور مولانا فضل الرحمان کے کردار شروع ہوتے ہیں، لیکن یہ مفادات کی جنگ تھی، یہ ملک کے لیے اور قوم کے لیے کوئی جنگ نہیں تھی۔ مسلم لیگ نواز چاہتی تھی کہ کسی نہ کسی طرح سے ان کو این آر او مل جائے، دوسری جانب زرداری کے کیسز بھی آخری مراحل کے اندر تھے، تو وہ بھی چاہتے تھے کہ ان کو بھی حکومت سے کچھ نہ کچھ ریلیف مل جائے، اور مولانا فضل الرحمان تو آپ کو پتہ ہوگا کہ ان کی ایک ہی خواہش تھی کہ ان کو اسمبلی کے اندر مزید زیادہ سیٹیں دی جائیں اور وہ خود بھی اسمبلی کا حصہ ہوں۔ جب یہ حالات اس سمت میں چل پڑے تو اس وقت جو عمران خان نے ماسٹر سٹروک کھیلا وہ یہ تھا کہ آرمی چیف کی ایکسٹینشن ہو چکی تھی اور ان کے جو معاملات تھے وہ ٹھیک ہو گئے تھے، تو ان کو این آر او دینا پھر کسی صورت بھی قابل قبول نہیں تھا۔ تو عمران خان نے اس وقت کیا کہا کہ وہ ان کو کسی صورت این آر او نہیں دیں گے۔ دوسری جانب دوستو اگر دیکھا جائے تو اگر سب سے زیادہ بینیفیشری 2020 میں رہا ہے، ایک تو وہ حکومت ہے یقینی طور پر، دوسری جو سب سے بڑی بینیفیشری تھی وہ تھی پاکستان پیپل پارٹی۔ جی ہاں دوستو، جب سب کچھ معلوم ہو گیا کہ اب آنے والے دنوں کے اندر ان کے لیے حالات ٹھیک نہیں ہونے والے اور مریم نواز کو باہر نہیں جانے دیا جائے گا، تو مریم نواز نے حکومت کے خلاف سخت لہجہ استعمال کیا، اور جو پی ڈی ایم کا پہلا جلسہ تھا گجرانوالہ کے اندر، اس کے اندر جو نواز شریف نے گفتگو کی تھی وہ ان کی فرسٹریشن تھی کہ ان کے کسی بھی طور کے اوپر پارٹ 2 کے اوپر کیوں نہیں عمل کیا گیا جبکہ تمام معاملات طے ہو چکے تھے۔ جب اس کے اندر آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی کا نام لے کر ان کے اوپر تنقید کی گئی تو ان کا خیال تھا کہ وہ اس صورتحال سے فائدہ اٹھائیں گے، اور جب حکومت کے اوپر اور افواج پاکستان کے اوپر وہ تنقید کریں گے تو افواج پاکستان ان کے ساتھ تعلقات کو تھوڑی سی وسعت دے گی کہ کسی نہ کسی طرح سے پارٹ 2 کے اوپر بھی امپلیمنٹیشن ہو جائے اور مریم نواز کو جانے دیا جائے، ورنہ وہ فوج کو بہت زیادہ بدنام کر دیں گے۔ لیکن افواج پاکستان نے کہا کہ نہیں، اب ہم اگر ان کو جانے دیتے ہیں تو یہ ہماری سب سے زیادہ بڑی کمزوری ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ سبق بھی سیکھ چکے تھے کہ نواز شریف کو جو انہوں نے جانے دیا تھا اس کا انجام بھی ان کے سامنے تھا۔ تو اسٹیبلشمنٹ نے بھی یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ اب ہم ان کو کسی صورت کوئی این آر او نہیں دیں گے۔ جب معاملات اتنے سنگین ہوئے تو مسلم لیگ نون اور مولانا فضل الرحمان، جن کے پاس کھونے کے لیے کچھ نہیں تھا، تو انہوں نے کہا کہ وہ استعفے دے دیتے ہیں اور یہ اسمبلیاں ہی ڈیزولو ہو جائیں گی اور سینٹ کے الیکشن بھی نہیں ہوں گے، تو اس طرح سے ایک نئے الیکشن ہوں گے۔ لیکن قانونی ماہرین نے جو رائے دی تھی اس کے مطابق یہ کہا گیا تھا کہ اگر یہ سارے استعفے بھی دے دیں تو بھی اسمبلی جو ہے وہ ڈیزولو نہیں ہوگی اور عمران خان ان کے اوپر بائی الیکشن کرا دیں گے۔ اب اس وقت جو سب سے زیادہ مسلم لیگ نون کا زور تھا وہ یہ تھا کہ وہ کسی نہ کسی طرح سے استعفے دے دیں، اور اس میں سب سے بڑا جو ان کا اتحادی تھا پی ڈی ایم کا وہ تھا پیپل پارٹی کا ساتھ۔ اگر پیپل پارٹی، کیونکہ دوستو پیپل پارٹی اس وقت ایک صوبے کے اندر بھی حکومت کر رہی ہے اور وفاق کے اندر بھی ان کی اچھی نمائندگی ہے، اگر وہ صوبے سے بھی استعفے دے دیتے تو معاملات بہت زیادہ خراب ہو جاتے، لیکن پیپل پارٹی نے نواز شریف کے اوپر کسی صورت ٹرسٹ نہیں کرنا تھا، کیونکہ انہوں نے ایک بار پہلے بھی یہ کیا تھا، لیکن نواز شریف جب حکومت میں آیا تھا تو سب سے پہلے آصف علی زرداری کو ہی انہوں نے پکڑا تھا۔ جی ہاں دوستو، اس وقت آصف علی زرداری کے اوپر جتنے بھی یہ مقدمات چل رہے ہیں وہ مسلم لیگ نون نے ہی بنائے ہیں اور جو اس وقت ان کے گلے کا پھندا بنے ہوئے ہیں۔ تو زرداری یہ جانتے تھے کہ اس وقت وہ تمام سرگرمیاں کر لیں گے لیکن ان کا ساتھ کسی صورت نہیں دیں گے۔ اس طرح سے پیپل پارٹی کی پاپولیرٹی بھی پنجاب کے اندر زیادہ گین ہوگی
اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے معاملات اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی بہتر ہوں گے اور وہ نون لیگ اور فضل الرحمان کو بھی چھوڑ دیں گے۔ مریم نواز اسی سلسلے کے اندر گڑی خدا بخش بھی گئی تھیں۔ بے نظیر بھٹو کے مزار کے اوپر انہوں نے چادر بھی چڑھائی تھی، پھول بھی برسائے تھے، ذوالفقار علی بھٹو کی قبر پر بھی گئی تھیں اور وہاں پہ بھی معافی مانگی تھی۔ ان کے باپ نے جو رویہ اختیار کیا تھا، مسلم لیگ نون نے جو خاص کا رویہ اختیار کیا تھا محترمہ بے نظیر بھٹو اور ذوالفقار علی بھٹو کے متعلق، اتنا سب کچھ کرنے کے باوجود بھی آصف علی زرداری نے یہ صاف طور پر کہہ دیا کہ وہ کسی صورت بھی استعفے نہیں دیں گے اور ہمیں نہ سکھایا جائے کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ تو یہ وہ وعد اور آخری کیل تھا جو اس وقت آصف علی زرداری نے پی ڈی ایم کے اندر ٹھوک دیا، اور پی ڈی ایم کا خاتمہ اب اس وقت ان قریب دکھ رہا ہے کہ پیپل پارٹی اگر پی ڈی ایم سے نکلتی ہے تو مسلم لیگ نون اور مولانا فضل الرحمان کی وہ حیثیت اور ویلیو نہیں رہے گی جو ان کے ساتھ پیپل پارٹی کی ہوتے ہوئے ہے۔ اس وقت پی ڈی ایم کے غبارے سے اگر ہم کہیں تو ہوا نکل چکی ہے، اور اس وقت عمران خان کی حکومت کو کوئی بڑا تھریٹ بھی نہیں ہے۔ اگر 2020 کا ہم اوور آل ویو دیکھیں تو وہ عمران خان کے لیے اور پاکستان کے لیے سب سے بہترین رہا ہے۔ جی ہاں دوستو، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ کرونا کے اندر جو حالات دوسرے ممالک کے تھے وہ بہت ہی زیادہ خراب تھے بنسبت پاکستان میں۔ پاکستان نے کرونا کو بہت ہی بہترین انداز میں مینج بھی کیا ہے، اور عمران خان کی حکومت نے اس